بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حج کے واجبات اور ان واجبات سے متعلق مختلف ضروری اور اہم مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ حج کے واجبات میں پہلے نمبر پر صفا مروہ کی سعی ہے، دوسرے نمبر پر مزدلفہ کا وقوف ہے، تیسرے نمبر پر رمی جمرات ہے۔ ان تین واجبات کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ چوتھے نمبر پر قربانی کرنا ہے۔ قربانی کے سلسلے میں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا۔ قربانی کے سلسلے میں سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ جو لوگ حج قران کرنے والے ہیں، حج تمتع کرنے والے ہیں، ان دونوں طرح کے حج کرنے والوں پر قربانی کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اس کو دم شکر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک بڑی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، قربانی کرنا ہے۔ اور قربانی 10 تاریخ کو بھی کی جا سکتی ہے، 11ویں تاریخ کو بھی کی جا سکتی ہے، 12ویں تاریخ کی مغرب تک اس قربانی کا وقت رہتا ہے، اور یہ قربانی حدود حرم میں ہونی ضروری ہے۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے، ضروری بات ہے۔ اس قربانی سے متعلق 3 اہم مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے اور 10ویں تاریخ کو جو دوسرے اعمال، جو دوسرے مناسک انجام دیے جا رہے ہیں، ان مناسک کے درمیان ترتیب ضروری، یعنی 10ویں تاریخ کو سب سے پہلے صبح میں مزدلفہ کا وقوف ہوگا، دوسرے نمبر پر رمی جمرات، تیسرے نمبر پر قربانی کرنا اور چوتھے نمبر پر حلق کرنا۔ یہ 10ویں تاریخ کے مخصوص اعمال ہیں، ضروری مناسک ہیں۔ ان مناسک کے درمیان ترتیب کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ سیریل وائز ان مناسک کو، ان اعمال کو کرنا ضروری۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ان مناسک میں تقدیم و تاخیر کر دیتا ہے، پہلے کا کام بعد میں، بعد کا کام پہلے کر دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے، قربانی ایک اور اس کے لیے ضروری ہو جاتی۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، بیسک بات ہے، اہم اور ضروری بات۔ لیکن آج کل چونکہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ خود اپنی طرف سے جا کے مذبح میں قربانی نہ کریں، گورنمنٹ کی طرف سے باضابطہ مختلف قسم کے اور الگ الگ ادارے جو ہیں، بینکس جو ہیں، ان کو اس کے لیے پابند کیا جاتا ہے۔ وہ ہماری طرف سے پیسے لے کے قربانی دیتے ہیں، ٹوکنز دیے جاتے ہیں۔ ایک لمبا چوڑا ایک سسٹم ہے جس کو اس دن فالو کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم کسی بینک کے تھرو، کسی سعودی حکومت کی طرف سے متعین کیے ہوئے ادارے کو ہم اپنی قربانی کا ذمہ دار بناتے ہیں، تو چونکہ ان کے پاس ایسے قربانی دینے والے بہت سارے ہیں، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو انہوں نے ٹوکن دے رکھا ہے، تو ہماری قربانی کا وقت پر ہونا مشکل ہے۔ ہماری قربانی ترتیب سے اور مناسک کے اعتبار سے ہونی مشکل ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے، علماء نے یہ اجازت دی ہے ان حالات میں کہ اگر کوشش کے باوجود بھی آدمی اس ترتیب پر باقی نہ رہ سکے، پوری کوشش کرنا اس کی ذمہ داری ہے، کسی ذاتی ادارے کو، کسی معتمد آدمی کو یا اپنے ہی گروپ کے کسی آدمی کو وہ دے دے، تاکہ قربانی بھی ترتیب سے ہو جائے، پہلے رمی ہو جائے، پھر قربانی ہو، پھر حلق اور قصر ہو، اس ترتیب سے ہو جائے۔ لیکن اگر پوری کوشش کے باوجود بھی ترتیب باقی نہیں رہتی، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی اگر پہلے ہو جائے، قربانی اگر حلق یا قصر کے بعد ہو جائے تو کوئی دم واجب نہیں ہوتا ان حالات میں۔ لیکن سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ پوری کوشش کی جائے۔ اگر ہمیں کوئی ذاتی ادارہ نہیں ملتا، کوئی ایسے لوگ نہیں ملتے
جن کے اوپر ہم اعتماد کر کے پرسنلی ہم ان کے پاس قربانی کروا سکتے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم کسی بینک سے قربانی کروائیں، اور پھر اگر وہاں پہ کسی قسم کی تقدیم و تاخیر ہوتی ہے، مناسک کے اندر آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ترتیب بگڑ جاتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بات وہی ہے کہ کوشش پوری ہونی چاہیے، یہ پہلا مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن حضرات کے پاس قربانی کی گنجائش نہیں ہے، جو وہاں جانے کے بعد حج قران تو کر رہے ہیں، حج تمتع تو کر رہے ہیں، لیکن قربانی دینے کی گنجائش نہیں، استطاعت نہیں، اتنی رقم نہیں ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 10 روزے اس قربانی کے بدلے میں رکھ لیں۔ 3 روزے انہیں عرفہ سے پہلے رکھ لینے ہیں، اور 7 روزے حج کے اعمال ختم ہونے کے بعد۔ وہ مکۃ المکرمہ میں رہ سکتے ہیں، مدینۃ المنورہ میں رہ سکتے ہیں، کہیں بھی اپنے گھر کو واپس آنے کے بعد بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ 10 روزے رکھنا گے، 3 روزے حج سے پہلے، عرفہ سے پہلے، اور باقی 7 روزے کسی بھی موقع پر رکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ قربانی کے سلسلے میں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا حاجی ہے جو مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، اور وہ خود صاحب استطاعت ہے، گنجائش ہے، اس کے اپنے علاقے میں وہ ہر سال قربانی دیا کرتا تھا، اس کے اوپر مالدار ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہے، تو پھر اس کو ایک قربانی الگ سے دینی پڑے گی۔ ایک یہ حج قران اور حج تمتع کی قربانی ہے، اور ایک یہ بقرعید کی قربانی، عید الاضحیٰ کی قربانی جو واجب ہے، وہ بھی قربانی اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ البتہ جو حج قران اور حج تمتع کی قربانی ہے، یہ اس کو حدود حرم میں کرنا ضروری ہے، اور یہ جو واجب قربانی ہے اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر واجب کی گئی ہے، یہ قربانی وہ وہاں سعودی عربیہ میں حدود حرم میں بھی وہ کروا سکتا ہے، اور اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں بھی کروا سکتا ہے۔ یہ 3 اہم مسئلے ہیں۔ ایک ترتیب کا مسئلہ، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ترتیب سے یہ سارے مناسک ادا ہو، لیکن کوشش کے باوجود ترتیب قائم نہ رہ سکی ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، حرج کی بات نہیں۔ جان بوجھ کر اور بغیر کوشش کے اگر ترتیب بگڑ جائے، اور بغیر کوشش کے اس نے قربانی پہلے کر لی، رمی بعد میں کر لی، یا قصر پہلے کر لیا، قربانی بعد میں کر لی، تو پھر دم واجب ہوگا۔ کوشش کرنے کے بعد ایسا ہوا ہے تو پھر کوئی دم واجب نہیں، قربانی واجب نہیں۔ دوسرا مسئلہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر قربانی نہیں دے سکتا ہو تو 10 روزے رکھ لے، 3 پہلے اور باقی 7 بعد میں۔ اور تیسرا مسئلہ اس کے اوپر قربانی اگر مالدار ہونے کی وجہ سے واجب ہے تو اس کو 2 قربانیاں دینی پڑیں گی۔